السلام علیکم ناظرین، سعد رضوی صاحب اور انس حسین رضوی صاحب کے بارے بہت ہی اہم خبر ہے۔ سعد رضوی صاحب کے وکیل نے بہت ہی اہم انکشاف کیے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پہلے تو ذاتی کوشش ہوتی رہی کہ پتہ کیا جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ جب تمام ایف آئی آرز کو اکٹھا کیا گیا تو پتہ چلا کہ 56 مختلف ایف آئی آرز ہیں جن کا اندراج کیا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان کے اس لانگ مارچ سے متعلقہ۔ ان میں 54 تھانے تھے جن سے متعلقہ یہ پتہ چلا کہ یہاں پر مختلف ایف آئی آرز کا اندراج ہے، اور 54 مختلف تھانوں میں سعد رضوی صاحب کو اور انس رضوی صاحب کو تلاش کیا گیا۔ تمام تر کوشش بروئے کار لائی گئی کہ ان 54 تھانوں سے پتہ کیا جائے کہ کیا ان میں کسی ایف آئی آر میں جن میں سعد رضوی صاحب کا نام دیا گیا ہو، انس صاحب کا نام دیا گیا ہو، ان پہ کوئی الزام لگایا گیا ہو تو انہوں نے اس میں کسی میں گرفتار کر لیا ہو، لیکن اس میں ہمیں مکمل ناکامی ہوئی۔ تمام کے تمام 54 پولیس اسٹیشنز جو تھے وہ ان کی کسی قسم کی گرفتاری، ان کی موجودگی یا ان کے بارے میں پتہ ہونے سے مکمل انکاری تھے۔ اس کے بعد ہم کچھ دن تک کوشش کرتے رہے کہ ہم پتہ کریں کہ وہ کسی ایجنسی کی تحویل میں نہ ہوں، وہ کہیں اور ایسی جگہ پہ موجود نہ ہوں جہاں ان کی گرفتاری شو نہیں کی جا رہی۔ جب ہر طرف سے انکار آ گیا، ہر طرف سے لا علمی کا اظہار ہوا، اس کے بعد الٹیمیٹلی پھر ہم نے ہیبیس کارپس پٹیشن جو تھی وہ دائر کر دی۔ ہیبیس پٹیشن دائر ہونے کے بعد اس کی مارکنگ ہوئی مسٹر جسٹس جواد ظفر صاحب کے پاس، اور جواد ظفر صاحب نے اس میں نوٹس جاری کر کے تھانہ مرید کے، یہ وہ تھانہ ہے جہاں آخری دفعہ جس کی حدود میں سعد رضوی صاحب کو اور انس صاحب کو دیکھا گیا تھا، ان کے ایس ایچ او سے رپورٹ طلب کر لی۔ ان کے بہاف پر ایک ڈی ایس پی پیش ہوئے اور انہوں نے سعد رضوی صاحب کی اپنے پاس موجودگی سے انکار کر دیا۔ ہم نے ہائی کورٹ سے گزارش کی کہ 52 اور تھانے بھی ہیں، 53 اور تھانے بھی ہیں جہاں پر سعد صاحب کی ممکنہ موجودگی ہے، ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ ان سے بھی رپورٹ طلب کریں اور پتہ کریں کہ سعد رضوی صاحب کہاں پر ہیں۔ اس سارے میں افسوسناک امر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جو عمومی رویہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی عام شہری کے بارے میں کوئی ایک عام آدمی اگر کوئی ہیبیس پٹیشن لے کر آ جاتا ہے تو ہائی کورٹ اسے ہمیشہ بہت ہی ارجنٹ بیسس پر ڈیل کرتی ہے، اسے بہت سینسٹیو میٹر سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ نازک معاملہ کوئی نہیں ہے، اس آدمی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس کی آزادی سلب ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ تر کیسز میں ڈے ٹو ڈے بیسس پر اس کی سماعت کی جائے۔ سعد رضوی صاحب والے میٹر میں ایک عجیب معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ عدالت نے کسی ایک دفعہ بھی ہمیں 15 دن یا ایک ہفتے سے کم کی تاریخ نہیں دی۔ جب بھی اس کی تاریخ ہوئی عدالت نے اس کی رپورٹ طلب کرنے کے لیے 15 دن کی ڈیٹ ڈالی ہے، اور 15 دن کے بعد متعلقہ پولیس آفیسر سے پوچھا، اس کے بعد ہمیں انہوں نے ہدایت کی کہ جی آپ نے 4 تھانوں کو پارٹی بنایا ہوا ہے، آپ ایک امینڈڈ پٹیشن دائر کریں اور 50 مزید تھانوں کو اس میں آپ پارٹی بنائیں۔ ہم نے ان کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جواد ظفر صاحب لاہور بینچ سے تشریف لے گئے، اور ان کے لاہور بینچ سے جانے کے بعد ہم نے متعدد بار آفس سے درخواست کی کہ اس کو سماعت کے لیے کسی اور جج صاحب کے پاس لگا دیا جائے، لیکن وہ پٹیشن فکس نہیں ہو سکتی۔ الٹیمیٹلی جواد ظفر صاحب کے عدالت کے جتنے کیسز تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے اٹھا کر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کو دے دیے گئے۔ ہمارا اس وقت ہمارے سمجھیے کہ ایک امید جاگی کہ طارق سلیم شیخ صاحب ایک انتہائی معتبر اور انتہائی بڑا نام ہے، وہ ایسے معاملات میں بہت سختی سے پیش آتے ہیں جہاں کسی انسان کی آزادی اور اس کے گم ہونے کا مسئلہ ہو۔ تو اس خوشی کو لے کر جب ہم ان کی عدالت میں پہنچے تو ہمارے لیے حیرت کا باعث تھی کہ رات کے اندھیرے میں ایک پٹیشن، ایک آرڈر نکلا، اس آرڈر میں یہ لکھا ہوا تھا رانگلی فکسڈ، یعنی جو ہیبیس پٹیشن تھی سعد صاحب کی اس کے بارے میں آفس نے ایک آرڈر نکال دیا رانگلی فکسڈ۔ اب ہمیں عدالت سے بتایا گیا کہ جی آپ کی پٹیشن ہماری عدالت میں نہیں آئی، اور اس کی لسٹ آ گئی ہے کہ اٹ واز رانگلی فکسڈ۔ جب ہم نے آفس سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اسی